عليك يا ابن فاطمة رتبكم الله فيها اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عذاب الآخرة يا أبا عظم بقضائه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو ایک عجیب طریقے سے کچھ درس دیا تھا، کچھ سبق پڑھائے تھے، اور ان سارے اسباق کو اور سارے دروس کو اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ہمیں تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کچھ چند ایک چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں تو امام نے ایک چیز یہ فرمائی تھی کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یعنی ہم جھک نہیں سکتے ہیں باطل کے آگے، ظلم کے آگے، چاہے ہمیں اپنا سر کٹانا پڑ جائے. اور کہیں پر آپ نے یہ سبق دیا تھا کہ ہم عزت کے ساتھ مر جانے کو پسند کریں گے، لیکن ذلت کے ساتھ اور ظالم کے آگے جھک کر کے اور یزید نابکار کی بیعت کر کے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو اسلام کے طور پر اپروو کر کے ہم اس کی بیعت میں آ کر کے ایک ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. یہ جو پیغامات آپ نے دیے تھے، اور یہ صرف زبان سے نہیں دیے تھے بلکہ ان کو پریکٹیکلی آپ نے اپنے عمل سے اور اپنی قربانی سے اور بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے دنیا کو سکھایا تھا کہ اگر حق کی بات آ جاتی ہے تو پھر نہ اپنے مال کی پرواہ کرو، نہ اپنی جان کی پرواہ کرو، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرو، بلکہ جہاں آپ کو لشکر یزیدی نے راستے میں روک لیا تھا اور وہاں وہ لشکر پیاسا تھا تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بیویاں اور بچے ہونے کے باوجود انہیں آپ نے سیر و سیراب کر دیا، اور یہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی کہ پیاسا دشمن بھی ہے مگر حسین کے در پر آنے والا اور امام حسین سے درس انسانیت پڑھنے والا کبھی بھی کسی دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا. آج کے دن کی ظاہر ہے کہ بہت فضیلت ہے، آج فاقہ کیا جاتا ہے، اور اس فاقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے جو کربلا والے ہیں ان کی کسی حد تک بھوک کو یاد کر سکیں، ان کی پیاس کو یاد کر سکیں، ان کی قربانی کو کسی حد تک ہم خود محسوس کر سکیں. اور اس سلسلے میں بڑی اس سے پہلے گیدرنگز ہوا کرتی تھیں، جلوس ہوا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت اس میں تمام لوگ شریک ہوتے تھے. بطور خاص اہل اسلام سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امت مسلمہ متحدہ طور کے اوپر ان سارے پروگراموں میں شریک ہوتی تھی. تو اس میں ہم عزاداری بھی کرتے تھے، یعنی جو ظلم ہوا تو وہ غم بھی ہم مناتے تھے، اور اس ظلم کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا پڑھایا ہوا سبق تھا جو کہ ان کے نانا کا ہی سبق تھا، کوئی الگ سے وہ چیز نہیں لے کے آئے تھے. جو بھی سرکار رسالت میں آپ کی سنت تھی اسے چونکہ کچل دیا گیا تھا، لوگوں کے اندر حرص آ گئی تھی، طمع، لالچ آ گئی تھی، دنیا پرستی آ گئی تھی، تو امام نے چاہا تھا کہ ہم اپنی قربانی دے کر کے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیں، ان کے دلوں کو کھول دیں، انہیں سکھا دیں کہ حق کے آگے نہ مال کی پرواہ کی جاتی ہے نہ کسی اور چیز کی. اور اگر تمہارے دل و دماغ کے اوپر پیسے کی اور دولت کی لالچ سوار ہو گئی ہے اور اس کے لیے اگر اسلام کو اور دین کو اور ہیومن ویلیوز کو کچلا بھی جائے تو تم نہیں بولتے ہو، لیکن میں اپنی قربانی دے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایسا جھنجھوڑ دوں گا کہ کبھی بھی ظلم کے آگے وہ نہ جھکیں اور یہ نہ کہیں کہ ظالم کی تعداد زیادہ ہے، اس کے ہتھیار زیادہ ہیں، اس کے خلاف ہم کیسے بول سکتے ہیں. نہیں، آپ نے نہتے ایک طرح سے کہا جائے گا جو لشکر یزید تھا اس کے مقابلے میں نہتے ساتھیوں سمیت آپ نے آخری وقت تک اپنے موقع پر آپ قائم رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی 71 لاشیں اٹھانے کے بعد آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی شکن نہیں دیکھی گئی. اور یہ لشکر اعداء کا اور دشمنوں کا بیان ہے کہ ہم حیران رہ گئے یہ شخص کون ہے، اس کا حوصلہ کتنا ہے، اس کی ہمت کتنی ہے کہ جو صبح سے اس وقت تک 71 لاشیں اٹھا چکا ہے مگر اس کے بعد بھی اس کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں ہے، اور یہ اسی شجاعت اور اسی شہامت، اسی بہادری کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے اور اپنی اسی بات پر قائم ہے کہ میں ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا، اپنی گردن کٹا سکتا ہوں، اپنی تمام تر قربانیوں میں پیش کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ امام کے اس درس کو دیکھتے ہوئے اس سال چونکہ ایک وبا کی دہشت ہے تو آپ کا سبق ہی یہی ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کی جائے اور کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہ کی جائے. تو ظاہر ہے کہ اسی درس کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اس کے پیش نظر کے جس میں ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی ایک ویلیو، ایک اہمیت ہے، اس کی ایک قدر ہے، اس کے پیش نظر ظاہر ہے کہ جب یہ وبا کا خوف ہے تو پھر اس کے مد نظر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایت ہیں، گائیڈ لائنس ہیں، لیکن اگر اس گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس نہ بھی ہوں تب بھی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ تاکہ جو درس ہم لینا چاہتے ہیں اور دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہیں اسی کے خلاف نہ چلے جائیں، اور اسی پر قائم رہتے ہوئے ہم اپنے تحفظ بھی کریں، اپنے کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کا